الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ مجھ سے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ٹیلی فون پہ بھی ملنے آتے ہیں، اس وقت بھی، کہ پیر صاحب زندگی میں بڑی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آلام ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، کسی نے ہم پر کالا جادو کر دیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم پر سفید جادو کر دیا ہے، ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، جتنا ہم زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اتنا ہی ہم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو ان تمام سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اور آپ کو طریقہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح آپ ان بندشوں، ان مصائب اور ان مشکلات سے نکل سکتے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے نماز پنجگانہ جو ہے اس کی پابندی کرنی ہے۔ کوشش کریں کہ نماز جو ہے اس کو اس کے وقت پر ادا کریں، کوئی نماز جو ہے وہ چھوٹنے نہ پائے۔ دوسرا کام جو آپ کریں گے وہ یہ کہ اپنی زندگی میں استغفار کو کثرت سے شامل کر لیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ جو ہے اس کا ورد کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اپنے لیے اللہ سے رحمت کی امید بھی رکھیں اور طلب بھی کریں۔ تیسرا کام جو ہے وہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو اپنے معمول میں شامل کریں، چاہے روزانہ کی 2-4 آیات ہی پڑھیں ترجمے کے ساتھ، لیکن ضرور پڑھیں۔ چوتھا کام جو سب سے اہم بھی ہے اور ضروری بھی ہے اس ضمن میں، ہیں تو سارے کام اہم، نماز بھی اور قرآن کی تلاوت بھی اور استغفر اللہ بھی، اس کے علاوہ جو چوتھا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے صدقہ کے ذریعے رب سے تجارت کرنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب کو جو چیز ٹھنڈا کرتی ہے وہ صدقہ ہے۔ آپ نے صدقہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجارت کرنی ہے، صدقہ دیں اور ان مصیبتوں اور ان بیماریوں اور ان آزمائشوں سے، ان تکلیفوں سے نجات حاصل کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ سالہ سال سے اگر دوائیاں کھا رہے ہیں اور آپ کو آرام نہیں آ رہا، آپ کے رشتے میں رکاوٹ ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، یا کسی بھی قسم کی آپ کو پریشانی ہے جس کا حل ممکن ہی نہیں ہو رہا، تو پھر آپ یہ صدقے والا جو طریقہ ہے اس کو آزمائیں۔ اب صدقہ کب دینا ہے اور کس دن دینا ہے اور کس طرح دینا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جتنے بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی کالا علم ہے، کوئی سفید علم ہے، یا کسی بھی قسم کا کوئی جادو ٹونا، جنات، اسیب کا کوئی اثر ہے، وہ منگل والے دن بڑا گوشت لیں گے، اس کو ہلدی لگائیں گے اور اپنے جسم کے ساتھ مس کر کے 7 مرتبہ اپنے سر کے اوپر سے چکر دے کر اس کو ویرانے میں پھینک دیں گے۔ اگر کوئی مسلمان جو غریب ہے وہ صدقے کا گوشت کھانا چاہتا ہے تو آپ اسے دے سکتے ہیں، ادروائز ویرانے میں پھینک دیں یا کسی جانور
کتا بلی جو ہے اس کے آگے بھی آپ پھینک سکتے ہیں کہ وہ کھا لے۔ دوسرے نمبر پر ہفتے والے دن آپ مسور جو ہیں ان کا صدقہ بھی دے سکتے ہیں، کالا نمک جو ہے اس کا صدقہ بھی دے سکتے ہیں۔ طریقہ یہی ہے کہ ہفتے والے دن آپ نے مسور یا کالا نمک یا دونوں چیزیں لے کر آپ نے اپنے سر کے اوپر سے 7 چکر اس کو دینے ہیں، اور ان چیزوں کو کہیں جانوروں کے آگے، پرندوں کے آگے پھینک دیں، وہ ان کو کھا لیں۔ ان طریقوں کو آزماتے ہوئے اور ان پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنی تمام قسم کی پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا تواتر اور تسلسل برقرار رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ 1-2 منگل یا 1-2 ہفتہ آپ نے یہ عمل کیا اور اس کے بعد آپ اکتا گئے اور آپ نے چھوڑ دیا کہ جی ہم نے تو 2 دفعہ دے دیا ہے۔ ایسا نہیں۔ جب آپ دوائی 4 سال کھا سکتے ہیں تو صدقہ جو ہے اسے بھی آپ تواتر سے، اور اس وقت تک جب تک آپ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے، بلکہ اس کے بعد بھی آپ اس کو ساری زندگی معمول بنا سکتے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ تمام قسم کی آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو امید ہے کہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے آپ اس پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو آپ نے رحمت کی امید لگائی ہے وہ انشاءاللہ صدقہ کی تجارت سے اپنے رب سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔